وہ عظیم الشان بادشاہ جس نے پورے روئے زمین پر حکومت کی، جس کے حکومت کے سامنے سکندر اعظم، چنگیز خان اور شارلمین کی حکومت چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جنات، حیوانات اور تمام مخلوق آپ کے تابع تھی۔ اس ویڈیو میں ہم اللہ کے اس عظیم پیغمبر اور بادشاہ کی پراسرار وفات کا مکمل واقعہ جانیں گے، جسے تاریخ سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے مثال حکومت و سلطنت عطا کی تھی۔ آپ کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات اور حیوانات پر بھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کے وقت سے ہی جنات آل داؤد کے تابع تھے۔ اس وقت پہاڑوں میں رہنے والے دیو ہیکل جنات انسانی بستیوں میں آنا شروع ہوئے اور حضرت داؤد کے فرمان بردار ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان کے لیے دعا فرمائی کہ جس طرح اللہ نے انہیں نعمتیں عطا کی، ان کے جانشین کو بھی ان نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں بھی یہ جنات نوکر و چاکر کی طرح آپ کے دربار میں حاضر رہتے اور آپ کا حکم بجا لاتے تھے۔ یہ حضرت سلیمان کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں اور محل بناتے تھے۔ ان جناتوں میں بہت سارے کافر اور سرکش بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت سلیمان کے فرمان بردار تھے۔ مگر ان تمام نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو بھی ایک مقررہ وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، ٹھیک اسی جگہ حضرت سلیمان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے عبادت کے لیے عظیم بیت المقدس کی بنیاد رکھی۔ مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد کی وفات کا وقت آ پہنچا، اور آپ نے اپنے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس مقدس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ دیو اور سرکش جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، لہٰذا آپ نے انہیں اس مسجد کی تعمیر کے کاموں پر مقرر فرما دیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ادوام کے علاقوں میں بڑی بڑی کانیں تھیں، جن سے پتھر اور طرح طرح کے معدنیات نکالے جاتے تھے، جو انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ان جنوں میں بعض غوطہ خور بھی تھے، جو سمندر کے تہہ میں غوطہ لگا کر قیمتی پتھر لاتے اور حضرت سلیمان کے خدمت میں پیش کرتے تھے۔ بیت المقدس کی تعمیر کے لیے بھی یہ جنات دور دراز کے علاقوں سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لایا کرتے تھے اور مسجد کی بنیادوں اور ستونوں کی بنیاد رکھا کرتے۔ ان بڑے اور عظیم چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرونی حصوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان کے خوف سے یہ جنات کام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان کے وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، مگر عمارت مکمل نہ ہو سکی۔ آپ نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہو، تاکہ وہ برابر عمارت مکمل کرنے کے کام میں لگے رہے، کیونکہ اگر جنات کو حضرت سلیمان کی وفات کا علم ہو جاتا تو وہ فوراً کام چھوڑ دیتے اور تعمیر ادھوری رہ جاتی۔ لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جنات کے پاس علم غیب ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، لہٰذا حضرت سلیمان نے دعا کی کہ ان سبھی کا علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے کہا تھا کہ میری موت کا وقت مجھے کچھ عرصہ پہلے بتا دینا، لہٰذا ملک الموت ایک دن آپ کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا حکم سنا دیا کہ عنقریب آپ کی موت ہونے والی ہے۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نماز ادا فرما رہے تھے تو سامنے ایک درخت اگایا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس درخت نے کہا خروب۔ آپ نے پوچھا تو کس چیز کے لیے ہے، دوا کے لیے یا نسل بڑھانے کے لیے؟ پودے نے کہا گھر کی خرابی اور ویرانی کے لیے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت سلیمان نے جناتوں کو ایک شیشے کا مکان بنانے کا حکم دیا۔ آپ وہاں داخل ہوئے اور اپنے عصا پر ٹیک لگا کر اللہ کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ کی روح قبض کر لی گئی، لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان اسی طرح کھڑے رہے اور جنات ادھر ادھر دیکھ کر آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہے۔ آپ اسی حالت میں ایک لمبے عرصے تک کھڑے رہے۔ مفسرین نے لکھا کہ حضرت سلیمان اس حالت میں 1 یا 2 ماہ کھڑے رہے تھے۔ بعض نے لکھا کہ آپ 1 سال اس عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ اس سے جناتوں کو کوئی حیرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ وہ کئی بار دیکھ چکے تھے کہ حضرت سلیمان 1 مہینے بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ تک برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء کرام کے جسم مبارک کو زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، نہ ہی عام انسان کے طرح خراب ہوتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ لہٰذا حضرت سلیمان اسی حالت میں وہاں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کے اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا۔ عصا آخر کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا۔
اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو یہ علم ہوا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وفات کے اس عجیب واقعہ نے اس چیز کی بھی حقیقت کھول دی کہ خود جنات کو بھی پتہ چل گیا اور سب انسانوں کو بھی کہ جنات عالم الغیب نہیں ہے، کیونکہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو حضرت سلیمان کی موت سے 1 سال پہلے ہی باخبر ہو جاتے۔ پھر جب ہم نے اس پر موت کا حکم بھیجا، جنوں کو اس کا موت نہ بتائی، مگر زمین کی دیمک اس کا عصا کاتی تھی۔ پھر جب سلیمان زمین پر آئے، جنوں کی حقیقت کھل گئی۔ اگر غیب جانتے ہوتے تو اس خاری کے عذاب میں نہ ہوتے۔